دوسروں کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کرتے وقت دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امت محمد۔ بسم اللہ، اے اللہ میری طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما، یعنی سب کو ثواب عطا فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں بلایا تو ہمیں بھی نیاز مندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح دیگر فوت شدگان کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے قربانی کرنا اچھا ہے، لیکن صاحب نصاب پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے جانور ذبح کرنے کا اہتمام کرے، پھر حسب استطاعت دیگر کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کرے۔ اس حوالے سے مولا المسلمین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا عمل لائق تقلید ہے۔ آپ 2 مینڈے قربان کرتے، ایک اپنی طرف سے، ایک شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اور فرماتے آمرانی بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا ادعہ ابدا، یعنی مجھے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے، لہٰذا میں ہمیشہ ایسا ہی کروں گا۔ اگر صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی نہ کرے اور دیگر گھر والوں کی طرف سے کرے، جیسا کہ بعض لوگوں نے گھر میں باری بنائی ہوتی ہے، تو واجب چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ صاحب نصاب اگر کسی فوت شدہ کی طرف سے نفلی طور پر یعنی اس کی وصیت کے بغیر قربانی کرے تو اس یعنی صاحب نصاب کا وجوب پورا ہو جائے گا اور مرحوم کو ثواب ملے گا۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں میں سے بالغ افراد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وجوب ادا ہونے کے لیے ان سے اجازت لینا ضروری ہے، اجازت نہ لی تو ان کا وجوب پورا نہیں ہوگا۔